السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ جناب 2 دن کی غیر حاضری کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج ایک بہت امپورٹنٹ موضوع کے اوپر بات کرنا مقصود ہے۔ نارملی میں اس موضوع پہ بات کرنے سے گریز ہی کرتا ہوں، لیکن آج ضرورت محسوس کی خاص طور پر کہ اس طرف کچھ توجہ آپ کی مبذول کرائی جائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں مدعے پر آؤں، ایک چھوٹی سی چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ آج 2 لوگوں کو شرف ملاقات بخشا، اپنی کسی پریشانی کو لے کر کے آئے تھے۔ ظاہر ہے کہ جان پہچان کے ہی تھے، بلکہ کچھ زیادہ ہی جان پہچان کے تھے۔ استفسار پر معلوم ہوا کہ دونوں کی سرکاری ملازمت، جہاں وہ عرصہ 42 سال صرف کر چکے ہیں، وہاں سے بیک جنبش قلم ان کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ تعجب ہوا کہ اس طرح کے اداروں میں اس طرح کی چیزیں عموماً ہوا نہیں کرتی۔ پھر کوریدنے پر یہ پتہ چلا کہ جی جناب وہ اصل میں ہماری FA کی ڈگری جعلی تھی، ہماری BA کی ڈگری جعلی تھی۔ عدالت سے اسٹے لے کر کے اور اپنی ملازمت چلائی ہم نے 40-42 سال کا عرصہ، اور اس کے بعد پھر جب اسٹے ہمارا ختم ہو گیا، 40-42 سال ہم سرکار سے تنخواہ لے چکے، تو اس کے بعد پھر ہمیں ایک دن بتایا گیا کہ جی یور سروسز آر نو مور ریکوائرڈ۔ آج میں گاڑی میں بچوں کو لے کر جب آ رہا تھا اسکول سے، تو میں یہی ان سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا یار میں حیران ہوں کہ آپ نے 40 اور 42 سال تک اپنے بچوں کے منہ میں وہ نوالا ڈالا جسے کسی طور بھی حلال نہیں کہا جا سکتا۔ طارق مسعود جیسا کوئی مفتی اگر اس کو جائز قرار دے دے تو میں نہیں جانتا، اور بقول مولانا اظہر ولی خان صاحب مرحوم مغفور، میں اپنے بارے میں کیوں بلا وجہ بدگمانیاں آپ کو پھیلانے پر مائل کروں۔ مولانا اظہر ولی خان صاحب کا نام اس لیے لیا ہے تاکہ اگلے بھی نچلے ہو کے بیٹھے رہیں۔ بقول مولانا اظہر ولی خان صاحب مرحوم، آج کل تو جس پتھر کو اٹھاؤ اس کے نیچے سے 2-4 مفتی نکل ہی آتے ہیں۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور اس کے آگے میں کہہ نہیں سکتا۔ جو لوگ مجھے ذاتی حیثیت میں جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں اس کے بعد کیا کہتا ہوں، ورڈ سینسرڈ ہے۔ آپ نے 40-42 سال اپنے بچوں کے حلق میں لقمہ حرام ڈالا، اور اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں کہ یا اللہ تیرا احسان، تو نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا، یا اللہ تیرا احسان، تو نے ہمیں برسر روزگار فرمایا۔ یہ روزگار اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چور کرتا ہے اس کو وہ چوری اللہ تعالیٰ کروانے دیتا ہے؟ معاذ اللہ، ایسا تو نہیں ہے۔ صحیح اور غلط، حق اور باطل، رائٹ اور رانگ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ چیزیں ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، مجھے دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے کہ کس راستے پہ ہمیں چلنا ہے۔ 40-42 سال تک آپ اپنے بچوں کے رگوں میں حرام بھرنے کے بعد اگر آپ ان سے یہ توقع کریں گے کہ وہ بچے آپ کے کہا مانیں، وہ بچے اپنے والدین کے اطاعت گزار، فرمانبردار، ان کے مطیع ہوں، ان کی قربانیوں، ان کے درد کو سمجھنے والے بنیں، تو یہ ممکن ہے۔ کامن سینس کی بات کر رہا ہوں میں، چھوڑ دیجئے کسی بھی نقطہ نظر کو، چھوڑ دیجئے کسی اور بات کو۔ میں اتنا مجھے تعجب ہے، میں حیران ہوں خدا کی قسم۔ ایک اور ہمارا ساتھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ پلا بڑا ہے، اس کے بعد پھر کافی طویل عرصے جو ہے وہ بیرون ملک بھی رہا۔ اس کے بعد جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازم ہو گیا ہے۔ بہت خوشی ہوئی ظاہر ہے۔ ایک روز منہ بچکائے ہوئے ملاقات ہوئی، پتہ چلا جی وہ جعلی ڈگری کی وجہ سے مجھے گھر بٹھا دیا گیا ہے، ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے، اور میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ میں حیران ہوں خدا کی قسم۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اتنے تعلقات میرے تھے الحمدللہ کہ مجھے گریجویشن کی ڈگری گھر پر لا کے دینے کے لیے
فورس کیا گیا اور میں نے انکار کیا. میں نے کہا مجھے اس ڈگری کی ضرورت نہیں ہے یار, ماسٹرز کی ڈگری کی مجھے کیا ضرورت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ماسٹرز ہوں, لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ میں ماسٹرز نہیں ہوں. لوگ خوشگمانی میں میرے حوالے سے مبتلا ہیں, بٹ ٹھیک ہے, اچھا ہے, اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ آئی ایم کمپیٹنٹ انف کہ میں ایک ماسٹرز کو بھی آگے لگا لیتا ہوں, وہ ایک الگ چیز ہے. ماسٹرز کا پریویس میں نے فرسٹ ایئر کلیئر کیا, اور اس کے بعد پھر نوکری, ملازمت, گھر, اپنی ذمہ داریوں میں ایسا الجھا کہ پھر میں نے کہا لعنت بھیجو یار, کون بیٹھے, 15 دن کی چھٹی لو, پھر بیٹھو, رٹا لگاؤ, پھر پڑھو, اس کے بعد پھر امتحان دو, لعنت بھیجو. میں نے کیا ہی نہیں. ایک دفعہ تو یہاں تک ہوا کہ جی آپ کی جگہ کسی اور کو امتحان کے لیے بٹھا دیتے ہیں, آپ صرف آ کر کے ہمارے ساتھ آفس میں بیٹھ کے چائے پی لیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس علت سے بھی بچایا. دوسری طرف میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب 12 ربیع الاول آ گیا, الحمدللہ ربیع الاول کے مہینے, مقدس مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں, اور ہمارے ایمانوں کا یہ حال ہے کہ محرم آئے یا ربیع الاول آئے, جعلی ڈگری لی ہو یا مطلب کسی کا حق غصب کیا ہو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بس صرف یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دینے سے یا حسین کا نعرہ لگا دینے سے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کیسے, کس طرح؟ جب دل میں ایمان کی معمولی سی رمق بھی موجود نہیں ہے, حلال و حرام کی ذرا سی بنیادی تمیز بھی نہیں ہے, تو پھر یہ سب کام ہوگا کیسے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میں حیران ہوں خدا کی قسم. اللہ راستی سب کو نصیب کرے. میں اپنے بچے سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا بیٹا چھوٹی چھوٹی کنٹریبیوشنز جو ہے نا, ہر آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا, ہر آدمی یہ دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا کہ میں نے اس ملک کو کیا دیا. آج میں اپنے بچوں کے اسکول میں گیا تو دیکھا پی ٹی ہو رہی تھی, بچے فٹ بال کھیل رہے تھے. میں گیا تو صاحبزادے بھی کھیل میں مشغول تھے, میں چپ چاپ بیٹھ کر کے اور دیکھنے لگا. کچھ دن ہی ہوئے ہیں کہ میرے بیٹے کے کلاس فیلو کے ہاتھ پر فٹ بال اتنی زور سے لگی کہ اس کے ہاتھ کے ٹیشوز پھٹ گئے. آج اس بچے سے ملاقات ہوئی تو وہ بیچارہ ہاتھ یوں لٹکا کر کے اور بیٹا معصومیت سے سب بچوں کو دیکھ رہا ہے. میں اس سے گفتگو کرنے لگا, طبیعت کیسی ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک اور بچہ ہے جو اس طرح مضروب ہوا ہے اسی فٹ بال کے ہاتھوں. مجھے پہلے بھی سن کر کے تعجب ہوا تھا, اب میرے تعجب میں مزید اضافہ ہوا. اسی اثنا میں بیٹھے بیٹھے یہ فٹ بال اللہ ماری میری طرف آئی. میں نے اس کو جب پاؤں سے ہٹ کیا تو مجھے کچھ غیر معمولی احساس ہوا کہ جیسے یہ فٹ بال نہیں, کوئی پتھر ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر فٹ بال دوبارہ میری طرف آئی تو اب میں نے ہاتھ سے اس کو دھکیلا. آپ یقین کیجئے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پتھر کی سل میں نے اپنے ہاتھ سے دھکیلی. اب اگر وہ فٹ بال بچے کے ہاتھ پہ لگے, اس کے سینے پہ لگے, اس کے خدا نہ خواستہ پرائیویٹ پارٹ پہ لگ جائے, اس کے سر, منہ, آنکھ, ناک پہ لگ جائے, ان بچوں کو کیا اثر ہوگا؟ اینڈ بلیو یو می, ہمارے والدین کی ارریلیونس کا حال یہ ہے. نان ریسپانسو, سینس آف نان رسپانسبلٹی میں اس کو کہتا ہوں. ارریسپانسبلٹی آپ کہہ دیں بالفاظ دیگر. اس بچے کے ماں باپ نے اس کو پٹی کرائی اور اس کو اسکول بھیج دیا, جا بچے. کسی نے اسکول جا کر کے انکوائر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آیا مسئلہ کیا تھا, ایسی کون سی فٹ بال تھی بھیا جس نے اس بچے کے ساتھ یہ ظلم ڈھا دیا. میں نے موقع پر موجود ایک ذمہ دار ہستی کو بلا کر کے اور میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ فٹ بال آپ نے دیکھا ہے کچھ غیر معمولی ہے؟ جی سر. میں نے کہا یہ فٹ بال کیوں نہیں چینج کرتے آپ؟ آج ایک بچے کو لگی ہے, کل دوسرے بچے کو لگے گی, تیسرے بچے کو لگے گی. فٹ بال تو بہت ہلکی ہوتی ہے. رونالڈو یا ریوالڈو یا میراڈونا یا پیلے, مطلب آپ نے دیکھا ہے ان کی فٹ بالز؟ جی سر, وہ لیکن بات یہ ہے وہ ریکویزیشن دینی پڑتی ہے. میں نے کہا آپ چھوڑ دیجئے, میں بات کرتا ہوں, میں گفٹ کرتا ہوں اسکول کو, مگر یہ فٹ بال ہیز ٹو بی ریپلیسڈ. یہ فٹ بال دوبارہ گراؤنڈ میں نہیں آئے گی. تمام بچے میرے بیٹے کے کلاس فیلوز وہ مجھے گھیر کر کے اور تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ فٹ بال اگر آپ کے ہاتھ پہ لگے تو آپ کے ہاتھ کا گوشت نہیں لے جائے گی؟ انہوں نے ایڈمٹ کیا, انہوں نے کہا جی ایسا ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس آدمی کی ذاتی حیثیت میں غلطی کوئی نہیں, کیونکہ ایک ادارے کی ملازمت ہے,
یہ کام ادارے کا ہے، لیکن ادارے سے وابستہ افراد اگر شاید انہوں نے اس طرف توجہ دلایا بھی ہو تو ادارے میں بہت سارے شاہ کے وفادار بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ. یہاں بات یہ ہے کہ دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھنا کون چاہتا ہے؟ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر پلیز میک شیور کہ آئندہ یہ فٹ بال جو ہے وہ گراؤنڈ میں نظر نہ آئے. میں آپ کو فٹ بال اپنی جیب سے انشاءاللہ تعالی لا کر کے دیتا ہوں، بڑی اچھی کوالٹی کی، آپ پورے اسکول کو اسی سے کھلائیں. انہوں نے کہا ڈن. میں نے اپنے بچے کے چہرے پر بجلی کے الحمدللہ کئی ہزار برقی قمقمے جو ہے وہ روشن دیکھے. ماشاءاللہ وہ بھی چودھری ہو گیا، اس کے بھی کالر کھڑے ہو گئے، تمام بچے اس کی وہ وی آئی پی ہو گیا. میں نے کہا بیٹا یہ چھوٹی چھوٹی کنٹریبیوشنز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں ٹورڈز میکنگ دس لائف مور ایزیئر فار آر اون سیلفز اینڈ فار somebody else as well. اس نے کہا ہاں بابا یہ بات تو ٹھیک ہے. اب میں نے کہا یار اس بچے کے ماں باپ کی آپ غیر ذمہ دارانہ حرکت کو ملاحظہ کیجئے کہ انہوں نے پٹی کروا کر کے اور اپنا فرض ادا کر دیا. وہیں ایک بچہ ایسا بھی ہے کہ جس کے ماں باپ اس کو بہت اچھی تعلیم بھی دلا رہے ہیں، اس کو بہت اچھے کلب میں بھی ایڈمیشن کرایا ہوا ہے جہاں پہ وہ فلانا سیکھتا بھی ہے، پریکٹس بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے اس کو سرٹیفکیشنز وغیرہ بھی مل رہی ہیں. اور حال یہ ہے کہ اس بچے کو یہ گلہ ہے کہ اس کا باپ اس کو وقت نہیں دیتا. میں اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے اس طرح کے ماں اور باپ افراط دیکھنے میں ملتے ہیں جو اپنے بچوں کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں. یار بچے اس کائنات کی سب سے خوبصورت نعمت ہے اللہ رب العزت کی. اگر یہ بچے نہ ہوتے تو میں اور آپ کتنے بے امان ہوتے، کتنے لاچار، کتنے مجبور. میرا ایک کزن ہے وہ دوسرے کے بچوں کو دیکھ کر جیتا ہے. آج تقریباً 25 سال اس کی شادی کو ہو گئے. اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. میرا ایک اور بہت قریبی، اس کے ہاں شادی کے نہ جانے کتنے عرصے کے بعد، کتنے بچوں کی اموات کے بعد اللہ رب العزت نے الحمدللہ اپنے فضل و کرم سے اسے ایک خوبصورت ننھی بچی سے نوازا ہے. اور وہ جتنا خوش ہے اللہ اس کی خوشیوں نظر بد سے بچائے. یار یہ بچے مطلب ان کو آپ فار گرانٹڈ لے رہے ہو. ہم بچوں کو تو بتاتے ہیں کہ بیٹا ہمیں فار گرانٹڈ مت لیجیے، جو پروویژنز ہم آپ کو دے رہے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق آپ ان کو فار گرانٹڈ نہ لیجیے. لیکن ہم خود بچوں کو فار گرانٹڈ لے رہے ہیں فار نو ریزن. کیا میرے ماں باپ نے مجھے فار گرانٹڈ لیا تھا؟ نہیں. میری اماں کا تو یہاں تک عمل دخل تھا، چونکہ وہ خود ایک ورکنگ وومن تھی، ایک پرنسپل تھیں، وہ خود میرے اسکول میں اچانک سے چھاپا مار دیتی تھی کہ پتہ کروائیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. مطلب اور آج کل کے والدین کی یہ، یعنی میں نے اس دن بارش کے عالم میں دیکھ رہا ہوں ایک چھوٹا ننھا سا بچہ وہ سائیکل چلانے کی کوشش میں کیچڑ میں گر گیا اور لوگ دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں. ارے میں نے کہا اس کو اٹھاؤ یار، تم لوگ انسانوں کون ہو؟ تب کسی آدمی نے جا کر کے اس کو اٹھایا اور پتہ یہ چلا کہ یہیں پیچھے رہتا ہے، یہ تو سائیکل چلاتا رہتا ہے. میں حیران، رات کے 11 بجے یہ سائیکل چلاتا رہتا ہے مین روڈ پر، چاہے کیچڑ ہو، پانی ہو، آندھی ہو، برسات ہو، طوفان ہو، ماں اور باپ کو فکر ہی کوئی نہیں، دوسرا لے آئیں گے. یار کون لوگ ہو تسی؟ بچے تو سیٹ عابد کے بھی تھے. لقمہ حرام سے جن بچوں کی پرورش ہوتی ہے، پھر دیکھا ہے نا وہ چودھری پرویز الہی کے بیٹے کو دیکھا، وہ حرام خور، وہ بھاگا ہوا ہے. باپ یہاں پسلی توڑوا رہا ہے، جیل میں ہے، زمانے کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور وہ آدمی جو پاکستان کی سیاست میں ایک نمایاں نام رکھتا ہے، جس کی ہاں اور نا پر حکومتیں بنتی اور گھر کو جاتی تھیں، چودھری پرویز الہی. گجرات جس کا مطلب سب کچھ ہے، مونس الہی وہ بھاگا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے بھائی. پھر سیٹ عابد کو دیکھ لیں، وہ بیٹھے ہوئے بیچارے ویل چیئر پہ اور موت کے انتظار میں رال ٹپکایا کرتے تھے، خالی بنگلے میں ملازمین کے سہارے
کسی وقت دروازہ کھولتا کبھی کوئی بیٹی تو کبھی کوئی بیٹا آ کر کے انگوٹھا لگوا کر کے اور چلا جاتا تھا. پھر یہی ہوتا ہے, ایک عمارت کی بنیاد آپ نے کھوکھلی رکھی ہے, اس میں آپ نے غلط مٹیریل استعمال کیا ہے, آپ امید کیا رکھتے ہیں یار؟ مطلب میں اکثر اپنے بچوں سے کہتا ہوں, بیٹا میں کرالنگ کر کر کے دونوں ہاتھوں سے تب یہاں تک پہنچا ہوں. زندگی اتنی آسان نہیں تھی میرے لیے جتنی الحمدللہ ثم الحمدللہ تمہارے لیے. میں ان والدین کو بھی کہتا ہوں, خدا کا خوف کریں, اپنے بچوں کو صرف اچھے اسکولوں میں ڈال کر کے اور بھول جانا. اچھے پیرنٹس کا کام صرف یہ یا نشانی صرف یہ نہیں ہوتی, اس کے بعد بھی کوئی اور کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں. ایک شخص میں نے دیکھا, اس کا بچہ نیلا پڑا ہوا تھا, بجائے ڈاکٹر کے یہاں لے جانے کے مولانا ظفر علی خان صاحب کے پاس وہ آیا, بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں, اور کہہ رہا ہے دم کر دیں. مولانا نے کہا دم تو میں کر دیتا ہوں مگر اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے نہ کہ مولوی کی. دم کر کے اس کو انہوں نے روانہ کیا اور اس کے بعد مجھ سے کہا یہ شام تک بھی بچ جائے تو بڑی بات ہے. اور اگلی بار جب میں مولانا کے پاس گیا تو پتہ چلا کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا تھا. کون لوگ ہو تم لوگ یار, جہاں ڈاکٹر کی ضرورت ہے وہاں ملا کے پاس بھاگ رہے ہو, جہاں ملا کی ضرورت ہوتی ہے وہاں تم جو ہے وہ کسی سوشل میڈیا انفلوئنسر کا سہارا لوگے. یار کیا ہے یار, زندگی اتنی مشکل ہے نہیں جتنی اسے بنا دیا ہے. یہاں ایک صاحب ہیں, میں نام نہیں لیتا, وہ پیسہ کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں بیچارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس چکر میں اپنی بیوی کو کھو دیا, انہوں نے اس چکر میں اپنے بچوں سے دوری اختیار فرما لی, ان کے بچے ان سے دور ہو چکے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے. انفیکٹ ان کو پتہ تو ہے لیکن ابھی اس وقت پیسے کا گھمنڈ, پیسے کا نشہ اتنا ان کے سر پہ سوار ہے کہ ابھی انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. کوئی عرصہ جاتا ہے کہ جب وہ دھاڑے مار مار کے روئیں گے. میں ان کو بتا چکا ہوں کہ ایسا ہونا ہے, اور میری اماں کہتی ہیں کہ تو بہت کالی زبان ہے, سوچ سمجھ کے بولا کر. میں کہتا ہوں اماں کیلکولیشن, جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ بول رہا ہوں. آم کا درخت لگا کر کے اور میں اس سے کھجوریں کیسے اتاروں گا؟ بچوں کو جس وقت وہ خوبصورت مومنٹس کی ضرورت تھی, جس وقت آپ کی ساتھ کی ضرورت تھی, آپ نے ان کو نہیں دیا. جس وقت بچوں کو 2 روپے کی ایک قلفی کی ضرورت تھی, آپ اس وقت پیسہ کمانے کے لیے کھجل ہو رہے تھے. اب بچے جوان ہو گئے تو اب انہوں نے آپ کو لفٹ نہیں کرائی, تو پھر شکوہ کس چیز کا ہے؟ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ. میں اللہ رب العزت کا کتنا شکر ادا کروں کہ اب میں اپنے بچوں کو قرآن بھی خود پڑھا رہا ہوں الحمدللہ. تو میرے سب سے بڑے صاحبزادے نے, انہوں نے قرآن 2 مرتبہ ختم کر لیا. تیسری مرتبہ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بیٹا جو کام میں نے 45 سال کی عمر میں آ کر کے کیا تھا نا, وہ میں آپ کو انشاءاللہ اب کراؤں گا. اب آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. اب میں اس کو قرآن لے کر کے بیٹھ کر کے پڑھاتا ہوں, اس کی جو ہے وہ تلفظ کی غلطیاں سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ قبول و منظور فرمائے. اس کے بعد پھر میں اس کو جو کچھ پڑھا گیا ہے میں اس کا ترجمہ, پھر اس کی تفسیر بتاتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہے, یہ ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس. اور میں اپنے بچے کے چہرے کے تاثرات, اس کی باڈی لینگویج دیکھ کر کے یہ بخوبی بتا سکتا ہوں کہ کس حد تک اس پر اثر ہو رہا ہے یا نہیں. اور میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اپنے بچوں کی اتنی بہترین, اللہ نظر بد سے بچایا. میں عاجزی اور بہت انکسار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے بچوں کے لیے اتنا وقت اور اتنی فرصت, اتنا خیال, سب سے بڑھ کر کے یہ کہ اللہ نے مجھے عطا کیا. پتہ نہیں پیرنٹس کو کیا ہو گیا. میری اماں خود دوپٹہ پہن کر کے اور مغرب کی اذان کے وقت گراؤنڈ میں آ کر کے کھڑی ہو جاتی تھیں, اور اگر کبھی ایسا ہوتا تھا تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں اتنی دور سے بھاگتا ہوا امی کے پاس سے نکلوں کہ ان کا ہاتھ مجھے نہ پڑ جائے گا. آئی واز دا اونلی سن. میری ماں نے کبھی مجھے اس بات کا احساس نہیں دلایا کہ تم اکلوتے ہو کا مطلب ہمارے سر پہ چڑھ کے بیٹھو. مطلب یار یہ آپ کی کمائی ہے, یہ بچے آپ کی کمائی ہیں.
ان بچوں کو آج آپ کے وقت کی ضرورت ہے, آج آپ ان کو نہیں دے رہے کسی بھی وجہ سے. سیٹرڈے سنڈے نہ صحیح, صرف ایک سنڈے کا دن اگر آپ وہ بھی ان کو نہیں دے رہے تو پھر آپ ان سے کیا امید رکھتے ہیں, یہ آپ کے لیے کیا کریں گے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے باپ کی تربیت. میں اپنے بچوں سے اکثر کہتا ہوں بیٹا تم اپنی ماں کے فرمانبردار بنو گے انشاءاللہ تعالی, اس کی میں ان کو تلقین بھی کرتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں اس میں تمہارا کمال ذاتی طور پہ کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ, اللہ نے مجھے بھی ایسے ہی کیا. اللہ نے مجھے میرے والد کی طرف سے یہ چیز ودیعت کی تھی. میری دادی گولی مار میں رہا کرتی تھی اور میرے ابا یہاں سے ان کی چارپائی کسنے کے لیے, ان کے واش روم کی صفائی دھلائی کرنے کے لیے جاتے تھے گولی مار. وہاں اور 4 بھائی بھی موجود تھے مگر کسی کو اتنی توفیق نہیں تھی. اور اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ کہ اللہ نے میرے دل میں میرے باپ کے لیے جو محبت رکھی, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرے باپ کی آخری زندگی کے ایام میں جو کام لیا, میں اس کے لائق ہرگز نہ تھا مگر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اس نعمت سے نواز دیا. میں اپنے بچوں سے اکثر کہا کرتا ہوں بیٹا شاید میرے پاس ڈگریز اتنی نہیں ہیں, کمپیٹنس اللہ نے اپنے طور پر دی الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے کچھ نہیں سیکھا, مجھے انگلش گرامر نہیں آتی, میں انگلش بولتا بھی ہوں لکھتا بھی ہوں, 2 کتابیں لکھ چکا ہوں. مجھے اردو گرامر نہیں آتی اور الحمدللہ مجھ سے اچھے فن خوان اردو بولتے ہوئے سوچ سمجھ کی بات کرتا ہے. میں الحمدللہ شاعری بھی کرتا ہوں. میں نے کہیں سے تربیت نہیں لی لکھنے کی, اور اللہ کا شکر ثم الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ لکھواتا ہے تو چاہے حمد ہو, چاہے نعت ہو, چاہے آرٹیکل ہو, چاہے کوئی کمرشل کام ہو, اللہ کا شکر ثم الحمدللہ. تمام تعریف اللہ رب العزت کی ذات کو زیبا ہے. لیکن یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے, میں اب بچوں سے کہتا ہوں یار مجھے شارٹ کٹ ملا ہے. میرے ماں اور باپ کی خدمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے, جو لوگ ڈگریاں لے کر کے اور جو قابلیت پاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں باپ کے پیر دبا کر کے اور نصیب کروا دی. شارٹ کٹ. تمام تعریفیں اس ذات بابرکت کے لیے. لیکن اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ, میں بہت عجز اور انکسار کے ساتھ کہہ رہا ہوں ثم الحمدللہ, میں وہی جذبہ, میں وہی خلوص, میں وہی محبت, میں وہی پیورٹی اپنے بچوں کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں ٹورڈز می, میری بیگم, میری اماں, ایون اپنی دادی سے جو ان کا لگاؤ ہے. اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ, وہ ان کو پیار کیے بغیر, بوسہ دیے بغیر سونے نہیں جاتے. صبح اٹھ کے ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ دادی کے پاس جا کر کے سلام کر کے ان سے ان کا بوسہ لیں, ان کو بوسہ دیں اور ان سے دعا لیں. ثم الحمدللہ. میں اکثر اپنے بچوں سے کہتا ہوں بیٹا یہ ATM مشین ہے, جتنا نکال سکتے ہو نکال لو. ابا کی خدمت کر کے میں یہاں تک پہنچ گیا, اب ان کی خدمت کر کے نا میرے ساتھ, میری اماں کی, اب ہم اس سے زیادہ آگے جا سکتے ہیں. آؤ میرے ساتھ, ہیلپ می آؤٹ. اللہ کا شکر ہے میری بیوی بھی, میرے بچے بھی, تو اللہ نے مجھے بھی کھڑا کر دیا. اٹس این آن گوئنگ پروسیس یار. پیار دو, پیار ملتا ہے. اور بچوں کو, اپنے بچوں کو کوئی خدا کا خوف کریں یار, اللہ کا نام لیں, اللہ کا نام لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے, اس کو حلال کھلائیں. صرف نیکی کی تلقین کرتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے بچوں کو نیک بن کر, نیک کام کر کے نہیں دکھائیں گے. یہ آبزرورز ہیں یہ بچے, یہ ماڈرن ایج کے بچے ہیں, یہ ہماری طرح جھنڈو بچے نہیں تھے جنہیں دھکے کھائے بغیر زندگی میں کچھ نہیں سمجھ میں آیا. بس آج مجھے یہی اتنا کہنا تھا. امید ہے اللہ تعالیٰ میرے الفاظ میں اثر ڈالے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.